یہ جو تعدد ازواج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی، اس کے اوپر مغربی دنیا، مستشرقین، اورنٹیلسٹ، ملحدین بڑا پراپیگنڈا کر کے سادہ لو مسلمانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام واحد دین ہے جس نے شادی کے حوالے سے ایک تعداد مقرر کی ہے۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں شادیوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ ایون کہ بائبل کہتی ہے کہ حضرت سلیمان ہی ہیڈ 700 وائفز، وہ ان کی 700 بیویاں، دس از اکارڈنگ ٹو بائبل، اس کا ورژن ہے۔ تو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ حضور نے شادیاں فرمائیں تو اس کے پیچھے جو حکمتیں تھی وہ تعلیمی مقاصد تھے، تبلیغی مقاصد تھے، دینی مقاصد تھے، مشنری مقاصد تھے۔ کوئی معاذ اللہ جنسی معاملہ نہیں تھا جس کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مثلا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جو سیکسول انکلائنیشن ہے، جنسی رغبت ہے، یہ جو ہے 40 ایئرز کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 25 سال تک اس عورت کو اپنی زوجیت میں رکھتے ہیں جو 15 سال رسول اللہ سے بڑی ہیں، اور سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ صرف ورجن حضور کے نکاح میں آئیں کواری تھی، اس کے علاوہ تو ساری ازواج مطہرات یا وڈو تھی یا ڈائیورس تھی۔ اب مثلا حضرت زینب یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جب وہ حضور کے شرف میں حرم میں آئیں تو ان کی وجہ سے اس پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو تعدد ازواج پر تو متعدد حکمتیں ہیں، there is a certain جو ہے وہ reasons and there is a wisdom behind this تھیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں فرمائیں۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی سے شادی کر لی، پہلی بات تو یہ ہے 9 سال کی عمر میں نکاح، 12 سال کی عمر میں رخصتی۔ جو ایج آف پیوبرٹی ہے نا، اڈلٹ ہوڈ جو بلوغت کی ایج ہے، اٹ ڈیپینڈس اپان ڈیفرنٹ فیکٹرز۔ اس کے پیچھے ایٹماسفیئر، آب و ہوا ہوتی ہے، اس کے اوپر خوراک کا تعلق ہوتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں گرم آب و ہوا اور کھجوریں، یہ ساری چیزیں ارلی ایج آف پیوبرٹی آ جاتی تھی، بلوغت کی عمر جلدی آ جاتی تھی، وہ نابالغہ نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ حضور کا ارشاد مبارک تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس ایک ریشمی رومال لے کر آئے تو مجھے پیش کیا، تو اس میں نے کھولا تو اس میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی کو اپنی زوجیت کا شرف بخشے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، حضور نے ان سے عقد کیا، نکاح فرمایا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے دین کو بہت عام کیا۔ تو یہ جو پراپیگنڈا ہے کہ جی چھوٹی عمر میں ان سے شادی کر لی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر منافقین، معاندین، ملحدین، مستشرقین کا الزام ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ حضور نے عمر کے اس حصے میں یہ نکاح فرمایا ہے کہ جس میں کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں اس کے توقعات ہی نہیں کی جا سکتی، اس کے بیہائنڈ اتنا۔ اور پھر وہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں، 40 سال تک امت کو حدیث، فقہ، قرآن کی تفسیر، دینی مسائل کی توضیح اور تشریح کرتی رہی، اکابر صحابہ ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ صرف پراپیگنڈا ہے، اور وہ اللہ کی مشیت کے مطابق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مقاصد کے ساتھ کے تحت یہ نکاح فرمایا، اور یہ اکیلی ہیں جو حضور کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابو بکر کی دعائیں اور گڑ گڑاہٹ تھی کہ اللہ کے رسول کے گھر کو میری بیٹی جو ہے وہاں جائے اور حضور اس کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمائیں۔ تو اس وجہ سے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صغر سنی یا عدم بلوغت نہیں، بلوغت کی عمر میں حضور نے نکاح فرمایا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی ذی شعور آدمی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور ان کے حضور کے حرم میں آنے کی وجہ سے کر کے دین کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، مسلمان خواتین اور بیٹیوں کی سیرت اور کردار کس طرح سنوری ہے کہ پورے مدینہ طیبہ کا ماحول دین کے لیے، علم کے لیے، ہدایت کے لیے کاشانہ نبوت میں آتا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو روزہ رسول ہے، جہاں 70,000 فرشتے آ کر سلام محبت صبح اور شام کے وقت کرتے ہیں، وہ حجرہ عائشہ ہے، گنبد حضرہ، جہاں حضور آرام فرما ہیں، ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں، حضرت ان کے پہلو میں، رسول اللہ کے پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما ہیں، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کے نور سے ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے کردار کو بھی منور فرمائے۔